سیرت میں پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور سوانح جو ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی ایک پروف اور دلیل ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام لوگوں سے محبت کرے جسے آپ محبت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد چند اہم اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کی جائیں۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آ جانے کے بعد جو چیزیں پڑھی ہیں یعنی سن 1 ہجری کے اندر، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ آنا ہے، قباء میں نزول فرمانا ہے، وہاں مسجد قباء تعمیر کرنی ہے، وہاں سے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ پڑھانا ہے اور وہاں جمعہ مسجد کا قیام ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کرنا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اسی وقت اور اسی موقع پر عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے زبردست عالم تھے، ان کا اسلام لانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں وغیرہ کو بلاتے ہیں، یہ بھی اسی وقت پیش آیا۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لوگوں کا ہجرت کر کے اسی وقت آنا سن 1 ہجری ہی کے اندر۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا، اول مولود فی الاسلام، یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے جو سن 1 ہجری کے اندر جو چیزیں اور ہوئی ہیں، آذان کا مشروع ہونا ہے، آذان کا مشروع ہونا ہے، آذان بھی سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو پہلے ہی سال واقع ہوئی، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نماز جو معراج کی رات میں فرض ہوئی تھی 5 وقت کی نماز، وہ کتنی رکعتیں تھی جی؟ 2 رکعتیں تھی۔ کتنی تھی؟ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، پھر اس کو کم کرتے کرتے کتنا ہو گیا معاملہ؟ 5 وقت کی نماز کا۔ لیکن رکعت کتنی تھی؟ رکعتیں کتنی تھی؟ 2 تھی۔ رکعتیں کتنی تھی؟ جو 4 والی ہے وہ 2 تھی، فجر ویسی تھی، اور مغرب ہمیشہ 3 رہی ہے۔ مغرب کیا ہے؟ ہمیشہ 3 رہی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے الصلاۃ اول ما فرضت رکعتین، کہ پہلی مرتبہ جب نماز فرض ہوئی تو 2 رکعتیں تھی۔ نماز کے متعلق پچھلے دنوں میں بات آئی تھی جب معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ نماز شروع سے ہی فرض تھی۔ نماز کیا شروع سے ہی فرض تھی، اسلام کی آمد کے بعد ہی لوگ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی کیفیت وغیرہ بیان نہیں کی گئی تھی، رکعتوں کی تعداد نہیں بیان کی گئی تھی، عام طور سے صبح و شام کیا ہے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر معراج کے موقع پر باقاعدہ نماز 5 وقت کی فرض قرار دی گئی اور نمازوں کے نام بیان کیے گئے کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر بھی کیا ہے صرف 2 رکعتیں تھی جو 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نماز فرض ہوئی تو 2 رکعت کرتے تھی۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، نماز میں ویسی سفر میں نماز کو ویسی برقرار رکھا گیا جیسے فرض ہوئی تھی۔ کیسے فرض ہوئی تھی؟ فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2۔ تو ایسے ہی نماز فرض قرار دی گئی تھی۔ کہتی ہے کہ سفر میں ایسے ہی برقرار رکھی گئی، یعنی جیسے فرض کی گئی تھی۔ سفر میں آج بھی ظہر میں 2 پڑھنا، عصر میں 2 پڑھنا ہے اور عشاء میں 2 پڑھنا۔ اور حضر میں نماز کو مکمل کر دیا گیا۔ حضر میں نماز کو یعنی آدمی اپنے گھر میں مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا، یعنی ظہر کی 4، عصر کی 4 اور عشاء کی 4۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ 2 رکعتیں نماز فرض قرار دی گئی تھی، یعنی 2 رکعت کر کے۔ ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ فَفُرِضَتْ 4، تو 4 رکعتیں فرض قرار
دی گئی، یعنی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 رکعت ہو گئی. اور پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی جو طریقے پر، وہ سفر کے لیے قائم رکھی گئی. سفر کے لیے کیا ہے؟ قائم رکھی گئی. اس طرح کی روایت مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہ کب ہوا؟ یہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 1 مہینے کے بعد نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا. 1 مہینے کے بعد ظہر میں 4، عصر میں 4 اور عشاء میں 4 رکعت ہو گئی. اور جبکہ دیگر لوگوں کی رائے اس کے علاوہ بھی، دیگر لوگوں کی رائے کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اور بعد میں ہوئی ہے، اور بعد میں ہوئی. بہت سارے لوگوں کی رائے کہ 4 سال میں ہوئی، کسی کی رائے 2 سال میں ہوئی ہے. لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ پہلے ہی سال، جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہیں، اسی سال نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا. نمازوں میں اضافہ کیا ہے؟ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سال جو واقعہ پیش آیا پہلے سال، ان میں سے 7 بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، عثمان بن مظعون کی وفات، کلثوم بن حدم کی وفات، جن کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ قبا میں ٹھہرے رہے. یہ سارے لوگ بھی کیا ہے؟ سن 1 ہجری کے اندر، یعنی پہلے ہی سال آپ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس میں یہ بڑے بڑے صحابہ کی وفات ہوئی. کلثوم بن حدم جن کے ہاں آپ قبا میں قیام کیے، اور اسد بن زرارہ جن کے ہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے، اور عثمان بن مظعون جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. یہ سارے بڑے بڑے صحابہ اسی موقع پر جو ہے ان کی وفات ہوئی سن 1. اب اس کے بعد سن 1 ہجری ہی میں جنگ کی اجازت اور رخصت دے دی جاتی. جنگ کی اجازت اور رخصت دے دی جاتی سن 1 ہجری ہی کے اندر. اور اسی موقع پر کئی چھوٹے چھوٹے کیا ہے؟ سریہ، یعنی چند 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، کچھ 20 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا. اس طرح کے کئی واقعات سن 1 ہجری میں پیش آئیں جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئیں گے. اور اسی طریقے سے اہم معاملہ جو معاہدے اور ایگریمنٹ کا ہے، جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق سن 1 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اور بعد میں پیش آیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، یہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی توفیق سے پیش کی جائیں گے باذن اللہ. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے. لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کی قسم کھاتے جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر. آدمی اس سے اسلام سے نکلے گا نہیں، لیکن اس کا اسلام بہت کمزور ہو جائے گا ان چیزوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف، جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی، اس نے کیا ہے؟ شرک کیا. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو آدمی قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور اگر انسان یہ عادت مستقل بنا لیتا ہے، جیسے میری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہالت والی قسمیں ہیں، سب جہالت والی طریقے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے. آپ اللہ کے ناموں کی قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی معاملہ. اللہ کی عزت کی قسم کھائیں، آپ اللہ کی قدرت کی قسم کھائیں، اللہ کی طاقت کی قسم کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک سیکنڈ یہ سوال کیا لیتے ہیں. جی فرمائیں. جی بولیے.
آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے نا؟ قسم کن حالات میں کھائی جا سکتی ہے؟ قسم کھانا ضروری ہے یا غیر ضروری؟ صحیح ہے، بہت بہترین سوال. نہیں صحیح ہے، بہت بہترین سوال ہے کہ قسم کن حالات میں کھائی جا سکتی ہے. قسم ان حالات میں کھائی جائے کہ جب کوئی چیز بہت اہم آپ بیان کر رہے ہوں، کوئی چیز بہت امپورٹنس ہو، تو ایسے موقع پر کیا ہے قسم کھائی جا سکتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز بیان کرتے تو کہتے کہ والذی بیدہ نفس محمد، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی اہم اور امپورٹنس بات بیان کرنا چاہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں. تو کسی اہم بات، کوئی امپورٹنس بات پر آپ کیا ہے قسم کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہے کہ کسی سے معاملہ ہو رہا ہے اور سامنے والا آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہے، تو آپ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ایسے مقامات پر جیسے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے اور کسی طرح کی، تو یہاں پر قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور جب آپ قسم کھائیں تو اس کی حفاظت کریں، یعنی جب آپ قسم کھا لیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں بغیر وجہ کہ آپ قسم کو نہ توڑیں، الا یہ کہ اس صورت میں آپ توڑ دیں جب اس سے بہتر چیز نظر آ رہی ہو یا آپ نے غلط چیز کے لیے قسم کھا لی ہو. جب آپ نے غلط چیز کے لیے قسم کھا لی ہو. باقی نارمل حالات میں آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو قسم کھاتا ہے یہ چیز کیا ہے درست اور مناسب نہیں. لیکن قسم کھانا، اصل میں قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا، کیونکہ قسم اس ذات کی کھائی جاتی ہے جو سب سے عظیم اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہو. تو اس طرح کی بنیادی چیزوں پر جو اہم ہے قسم کھائی جا سکتی ہیں. اور کچھ ایسی جگہوں پر بھی ذکر آئے گا آگے آنے والی آیات میں کہ آدمی کچھ اسپیسیفک کنڈیشن میں قسم کھا لیتا ہے، جیسے بیوی سے ناراضگی ہے تو قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 دن کے لیے. تو یہ سب بھی کیا ہے جائز اور درست ہے، کہ بہتر اور مناسب نہیں، جائز اور درست ہے. بہرحال آگے انشاءاللہ جو آگے قسم کی آیت آ رہی ہے الذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس میں آ جائیں گی آپ کے سامنے. جزاک اللہ خیر. آپ کے ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم کرتے ہیں یا قرآن کی قسم کھانے کے متعلق اگر آپ اٹھا کر کے جیسے یہ قرآن ہے اور آپ یہ اعتقاد اور یقین رکھ کے کہتے ہیں کہ مصحف ہے یا اوراق ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ اس میں جتنا بھی کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو پھر قرآن کی قسم کھانا کیا ہے جائز ہے. یعنی اگر قرآن کی قسم کھاتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا کیا ہے صفت اللہ تعالیٰ کی، جیسے عزت اللہ کی صفت ہے، جیسے قدرت اللہ کی صفت ہے، جیسے رحمت اللہ کی صفت ہے، ایسے ہی کلام کرنا، بات کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم تو یہ جائز ہے کہ نہیں، اللہ کی رحمت کی قسم تو یہ جائز ہے کہ نہیں، ایسے ہی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کلام اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اور یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کے کلام کی وہ قسم کھا رہا ہے تب جائز ہے. لیکن جس کو اس کا شعور نہ ہو، جس کو یہ معلوم نہ ہو تو پھر وہ قرآن کی قسم نہ کھائے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مصحف کی قسم کھا رہا ہے وہ، اور یہ خیال نہیں ہے اس کا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے جو کچھ وہ اللہ کا کلام ہے اور لکھے ہوئے کلام کی میں قسم کھا رہا ہوں، تو وہ قسم نہ کھائے، تو وہ قسم نہ کھائے. لیکن جس کو یہ شعور ہے وہ کھا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ غلط چیز ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھنا، قرآن اٹھوانا، یہ سب فضول اور بے بنیاد چیزیں ہیں. اس سے کیا ہے بچنا چاہیے. قرآن کے تقدس اور اس کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرنا.
سمجھ لیں, اگر آدمی کو کوئی چیز پختہ ہی کرنی ہے تو اللہ کی قسم کھا لے, وہ تو اللہ کی کیا ہے, قسم کھا لے. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے یا تو 3 روزے رہے, اگر تینوں کی بھی استطاعت نہ ہو. میں نے 3 روزہ ذکر ہی نہیں کیا, میں تو اپنی بات اپنی پوری تقریر اس پہ کر رہا ہوں کہ روزہ رکھنا یہ قسم کے کفارے کا آپشن نہیں ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے راستہ بیان کیا ہے کہ قسم کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا, یہ 3 آپشن ہو گئے. اب اگر کسی کو اس کی طاقت نہیں ہے اور اس نے قسم توڑ دی ہے, تو قسم توڑ دی ہے کہ اس کا کفارہ تو ادا ہی کرنا, کیونکہ اللہ کا نام لیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشن یہ بیان کیا ہے کہ وہ 3 روزہ رکھ لے جس کے پاس ان تینوں آپشن کی طاقت نہ ہو. تو 3 روزہ رکھنا یہ قسم کے کفارے میں نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 ضرور پڑھیے, 7واں پارہ کھولیں گے پہلے صفحے کی بالکل اخیر میں. تو یہ قسم کا کفارہ نہیں ہے, بلکہ جو کفارہ بیان کیا گیا ہے اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو آپشن ہے. جیسے ایک آدمی حج تمتع کر رہا ہے, تو حج تمتع میں کیا کرنا آپ کو, قربانی کرنی ہے آپ کو, ہے کہ نہیں. یہ اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے کوئی آدمی تو 10 روزہ رکھ لے, 3 روزہ حج کے ایام میں اور 7 روزہ گھر آ کر کے. تو روزہ رکھنا آپشن نہیں ہے, مجبوری. روزہ رکھنا آپشن نہیں ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے, یا اس نے حج تمتع کی نیت کر لی ہے, چلا ہے, اور جب قربانی کا وقت آیا تو کسی نے پیسے اس کے چوری کر لیے, پیسہ گم ہو گیا, پیسہ کم پڑ گیا. یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی تھی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت کشادہ ہو گیا, آپ لوگ یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تھی پہلے. تو اس کے لیے آپشن ہے, اس کے لیے کیا ہے, یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے قربانی تو 10 روزہ رکھ لے, 7 گھر آ کر کے اور 3 روزہ. ایسے یہاں پر جو ان 3 آپشن جو ذکر کیے گئے قسم کے کفارے میں پینالٹی میں, نہیں کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, تینوں نہیں کر سکتا ہے, تو کیا ہے, روزہ رکھ لے, 3 روزہ رکھ لے. سمجھ لیں, واضح ہوا یا نہیں؟ چلیے یہ تھا کہ 3 روزے بھی اگر نہیں رکھ سکے تو قسم کیوں کھائے جب 3 روزہ ہی نہ اللہ عالم. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی روزہ بھی نہ رکھ سکے تو کیا کرے گا, کوڑے لگا دو بس صحیح ہو جائے. کوڑے کھا سکتا ہے کہ کیونکہ وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے. اگر کوئی اہم سوال ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ غلط طریقہ ہے, سب غلط طریقہ ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا, قرآن پہ ہاتھ رکھوانا یہ سب غلط طریقہ ہے, اور عام طور سے ایسے کرنے والے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, آپ کو اگر کوئی بات پختہ کرنی ہے, ضرورت ہے تو آپ اللہ کی قسم کھا لیں. اب کیا ہے, اللہ سے بڑا کیا, اللہ سے بڑی کون سی چیز ہے, سمجھ رہے. اچھا, سوالات تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے اور الحمدللہ ان میں سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے محنت کی. سب سے زیادہ الجھن اس بات کی ہوئی مجھے کہ میں نے ابھی آفس میں ابو سب سے زیادہ مجھے الجھن اس بات کی ہوئی کہ سوالات میں نے بالکل واضح بنائے تھے, لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کیے گی. یعنی میرا سوال یہ تھا کہ کثرت سے فتویٰ دینے والے صحابہ کتنے ہیں, کون کون, ان کے نام مینشن کریں. 1000 سے زیادہ روایت بیان کرنے والے صحابہ کتنے ہیں, کون کون, ان کے نام مینشن کریں. اکثر لوگوں نے اس کو ایک کیا ہے اور ایک ہی جواب دیا ہے, جبکہ یہ کیا ہے, اگر دیکھا جائے تو 4 جواب ہیں. کثرت سے فتویٰ دینے والے صحابہ 7 ہیں, یہ ایک جواب کا ایک پارٹ ہے. کون کون, ان کے نام مینشن کریں. اب 7 کون کون سے ہیں, امیر المؤمنین عمر بن خطاب, علی ابن ابی طالب,
عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک پارٹ کا جواب ہوا۔ دوسرا پارٹ کیا تھا؟ 1000 سے زیادہ روایت بیان کرنے والے صحابہ کتنے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ 7 ہیں۔ کون کون؟ ان کے نام مینشن کیجیے۔ اب یہاں سے بیان کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس اور انس ابن مالک اور جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری۔ یہ جتنے جواب لکھا ہے یہ اس کا پورا جواب۔ ویسے جواب جس نے جیسے بھی لکھا ہے وہ نمبر اپنا چیک کر سکتا ہے وہاں پر جا کر کے سائڈ میں جہاں سے اس نے بھرا ہے، سارے نمبر میں نے چڑھا دیے جس کے ملنے۔ ہماری لسٹ میں 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ پورے نمبرات حاصل کیے، پورے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ ام عبداللہ، ام حنیفہ اور احسان صدیقی، انہوں نے صحیح طور پر کیا ہے جوابات دیے ہیں جس طریقے سے سوال کیا گیا ہے۔ مجھے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے انعامات لے کر جائیں۔ ام عبداللہ، ام حنیفہ، احسان الصدیقی، کیا لوگ موجود ہیں؟ انہیں کتاب دی جا رہی ہے آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں رمضان کو خوبصورت کیسے بنائیں، اور یہ واقعی بڑی خوبصورت انداز میں یہ تیار کی گئی کتاب ہے۔ اور دوسری ہے خوبیاں اور خامیاں، یہ 2 کتابیں انعام میں دی جا رہی۔ دوسرا نام ہے ام عبداللہ، انہوں نے سب سے پہلے جواب لکھا ہے اور ان کے جوابات بھی بالکل صحیح تھے، انہیں بھی یہی کتاب دی جا رہی ہے۔ اور تیسرا ام حنیفہ۔ اس کے علاوہ 195 نمبر حاصل کرنے والے، یعنی 5 نمبر سے کٹے، یعنی جوابات انہوں نے بہت حد تک کیا ہے صحیح لکھے ہیں، وہ ہیں دانیہ صدیقی۔ دانیہ صدیقی کیا موجود ہے؟ یہ 2 کتابیں۔ اور 190 نمبر حاصل کرنے والی ام عیسیٰ، اگر ان کی طرف سے کوئی موجود ہے تو انعام لے لیں۔ ام عیسیٰ، کوئی شخص اگر اب بھی یہ موقع ہے یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے تو یہ 14 صحابہ کا جو نام ذکر کیا گیا یعنی 7 کر کے وہ بیان کر دے کہ 7 کثرت سے فتویٰ دینے والے صحابہ کون ہیں اور 7 کثرت سے روایات بیان کرنے والے صحابہ کون ہیں، تو ان کے لیے انعام ہے۔ جو جواب دینا چاہ رہے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، جس کو مکمل جواب یاد ہوئی۔ ٹھیک، آپ جواب دے رہے ہیں؟ کوشش نہیں کرنا ہے اور پورا جواب دینا ہے۔ اگر نہیں جواب دے پائیں گے تو آپ سے انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اگر آپ کا جواب صحیح نہیں ہوا تو ان کو آپ انعام دیں گے۔ نہیں آپ جواب دیجیے۔ روایات بیان کی ہے، ہاں 7 ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، بہت مشہور نام چھوڑ رہے ہیں، انس بن مالک۔ چلیے دوسرا پوائنٹ، کثرت سے فتویٰ بہت سارے لوگوں نے دیا لیکن یہ 7 سب سے زیادہ فتویٰ دینے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جی
बहुत आसान तरीका है। आप आइए इनाम ले लीजिए। चूंकि मुकाबला की कोशिश की है, बहुत आसान तरीका ये है कि आप देखेंगे कि दोनों हिस्सों में 7 कसरत से फतवा देने वाले और 7 कसरत से रिवायात बयान करने वाले में कई लोग क्या है, कॉमन है। जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अम्मा आयशा, ये तीनों कॉमन है कि नहीं? तो ये एक आसान तरीका है कि 3 नाम याद करने से वहां भी और यहां भी फायदा, बाकी 4 को क्या है आप महफूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको याद करना क्या है, आसान हो जाएगा। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, ये 7 कसरत से फतवा देने वालों भी है और कसरत से रिवायात बयान करने वालों भी। तो ये फिर उसके बाद 4 नाम बचते हैं, कितने नहीं, 4 नहीं बचते और बचते हैं ना। तो आसान तरीका है आपको निकल, आइए ले लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब काफी लोगों ने आज लिखा है। और क्योंकि काफी दिनों से ये महसूस हो रहा था कि लोग एक मर्तबा क्या करते हैं, बगैर नाम के भर देते हैं, फिर अंदाजा हो जाता है कि कहां कहां कितना क्या है, और फिर दोबारा भरते हैं तो माशाअल्लाह सब सही आता है। अब ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, इसमें वो लोग निखर के आ जाएंगे जिन्होंने सही में याद किया है, सुना है और जिनके पास वाकई इल्म और ज्ञान है। अब जिन लोगों ने भी जवाब दिया, जाहिर है या तो उन्होंने लिखा होगा दर्स में या दोबारा उन्होंने क्या है, सुना होगा। और इन नामों को बार बार रिपीट करने की सिर्फ वजह यह है कि हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जैसे उनसे मोहब्बत शुरू हो जाएगी हम दीन को समझने वाले हो जाएंगे। और जब सहाबा के नाम तक याद नहीं रहेंगे तो दीन कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। कायदा याद रखिए, जिनसे हमको दीन पहुंचा है, जो दीन को फॉरवर्ड हम तक किए हैं, अगर हमें उनके नाम नहीं याद होंगे तो कभी भी हमें दीन नहीं मालूम हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसलिए नाम बार बार रिपीट कराया जा रहा है कि कम से कम इस तरीके से याद कर लें। और आगे और नाम है जो हमें क्या खूब याद करने के, ये नाम उसके बाद ऑप्शन आता है क्या है, उनकी सीरत और सवाने को जानने। चलिए फिर मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह, काफी वक्त गुजर गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।